بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان زندگی میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان کی زندگی کے فیصلے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی یہ عارضی زندگی ہو یا اس کی ابدی زندگی ہو۔ اس کے بنانے میں بھی، بگاڑنے میں بھی، اس کے اچھے ہونے میں بھی، اس کے برے ہونے میں بھی انسان کے اپنے فیصلوں کا کردار ہے۔ انسان ایسا کیا کام کرے کہ انسان ان فیصلوں کی بھلائی کو پا سکے، خیر کو حاصل کر سکے، اچھائیوں کو سمیٹ لے، اس کے نقصان، اس کے شر اور اس کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک پورا پروگرام دیا ہے۔ وہ پروگرام یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اب وقت اور ایمان کے درمیان اس خسارے کو ذکر کیا ہے۔ کبھی انسان ایمان تو قبول کر لیتا ہے لیکن وقت کے متعلق خسارے میں رہتا ہے، کبھی وقت کو تو اچھا استعمال کر لیتا ہے لیکن ایمان کے متعلق خسارے میں رہتا ہے۔ ہاں، اگر ان دونوں خساروں سے بچنا ہے تو وہ پھر ایسی گیدرنگ اختیار کرے جو اس کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اور اس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مسلمانوں پر، مؤمنوں پر نماز جو فرض کی ہے وہ وقت مقرر پر فرض کی ہے۔ اب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے وقت مقرر پر پڑھنی ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، یا تاخیر سے پڑھنی ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے اس نے، یہ خود اس پر منحصر ہے اس نے کس گروہ میں سے ہونا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے برباد بھی ہو گیا ہے۔ حالانکہ نماز تو وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے نماز عصر کی، نماز فجر کی، نماز عصر اور نماز عشاء کی، اللہ یغلبن علیہ، فلا تغلبن، دو الفاظ استعمال کیے کہ ان دو نمازوں کے متعلق شیطان تم پر غالب نہ آ جائے، تم مغلوب نہ کر دیے جاؤ۔ اگر یہ دو نمازیں پڑھ لی رب کا دیدار ہوگا۔ اور انہی نمازوں کے متعلق فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر انتظار کرتا ہے، جعل یترقب الشمس، وہ بیٹھ کر سورج کی نگرانی کرتا ہے۔ دیکھیں وقت کا اس کو بھی پتہ ہے
اب اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، لیکن یہی وقت اس کو ہلاکت میں بھی لے کے جا رہا ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے، جعل یترقب الشمس، یہ سورج کی نگرانی کرتا رہتا ہے، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے کھڑا ہوتا ہے، ناکارا نکرت البرا، جلدی جلدی 4 رکعت پڑھتا ہے واپس، حالانکہ پڑھی تو ہے نا۔ پھر اس کو منافق کیوں کہا؟ اور منافقوں کا انجام بھی بدلا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حالانکہ نمازی ہے، نماز چھوڑی نہیں ہے اس نے، لیکن وقت کے متعلق اس کا فیصلہ غلط ہے، وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی دنیا دے یا نہ دے، رب خود دے رہے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، مساجد کو آباد رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور نمازوں کا قیام کیا ہے؟ ان جماعت کے ساتھ۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تفعل، تو ایسا نہیں کرنا، کیسا؟ کما یفعل ھذا المتخلف، جس طرح یہ نمازوں سے پیچھے رہنے والا کرتا ہے۔ پھر سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور پیغمبر کے ذریعے اس امت کو سنن الہدا، جو ہدایت کے مینار ہے نا، وہ بھی سکھلا ہے۔ سنن الہدا کہتے ہیں، ہم کسی بھی ہائی وے پر سفر کرتے ہیں، اس سے بہت سارے روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے وہ بورڈ بتلاتا ہے۔ ہاں، یہ سنن الہدا، ہدایت کی نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ ان میں سے ایک ہدایت کی نشانی یہ ہے کہ نمازوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں، نماز گھر میں پڑھنے والے نے بھی پڑھی ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے۔ جو یہاں آ گیا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، جو صف کے دائیں جانب ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے علیحدہ دعا کی، پہلی صف والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، لیکن جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، پھر میں چند جوانوں سے کہوں، یہ دین کا کام کرنا جوانوں کا کام ہے، اس طرح سورہ کاف میں بھی ہے نا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جوانی کا اصل کام یہی ہے۔ دوسری طرف نہ چلے جائیں کہ میں چند جوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے جائیں اور پھر ان لکڑیوں کے ساتھ کیا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو یہاں نماز کے لیے حاضر نہیں، حالانکہ پڑھ وہ بھی رہے۔ ان کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی کا غصہ ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں محبت ہے، ان کے لیے ناراضگی ہے، حالانکہ نماز سے پڑھ رہے، لیکن وقت کا صحیح تعین نہیں کیا، وقت کے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم عام زبان میں سمجھ لیتے ہیں، ایک کو ہم ادا کہتے ہیں، ایک کو قضا کہتے ہیں۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ اس کی مثال ایک طالب علم نے دی، بڑی اچھی تھی، میرے طلباء کو کہا مثال دو، اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں گھر میں کھانا بنتا ہے، والدہ سب سے برابر محبت رکھتی ہے، پھر والدہ تقسیم کرتی ہے، جو وقت پر موجود ہوتے ہیں ان کو اچھا سالن ملتا ہے، لیکن جو آخر میں آتا ہے نا، گوشت کی ہڈیوں کا سارا چورا اس کو ملتا ہے، حالانکہ والدہ کے دل میں محبت ہے، ہاں یہ مومن ہے،
لیکن جنت کے درجات سے محروم ہو گیا ہے، جہنم سے بچ بھی گیا، جہنم سے بچ بھی گیا، لیکن درجات علا نہیں پا سکا، وہ درجات علا جو پیغمبروں کے ساتھ ہونے کے ہیں، کیونکہ اس میں بھی پھر نمازوں کا ذکر کیا۔ ہاں، وقت کے متعلق فیصلہ کرنا بڑا اہم ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کی اللہ رب العزت نے بڑی تعریفیں کی ہیں، ان کا مقام رکھا ہے۔ محدثین نے بھی جب صحابہ کے طبقات لکھے سب سے پہلے ان کو ذکر کیا ہے، سب سے بڑا مقام ان کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ السابقون، یہ سب قد لے گئے، باقی سب سے انہیں پہل کی، انتظار نہیں کیا۔ ہاں دیکھیے مکی صحابہ کو دیکھیے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، باقی سارے صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وقت پر فیصلہ اچھا کیا ہے، وقت پر فیصلہ اچھا کیا ہے۔ ہاں، وقت پر اگر ہم اچھا فیصلہ کر لیں تو ہماری پوری زندگی سکون میں آ سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کہ خواتین میں جو خوبیاں دیکھی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں اس کا خاندان کیسا ہے، حسب کیسا ہے، حسب کے ساتھ ساتھ نسب کیسا ہے، کون سی بڑی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نسب میں۔ نسب کے بعد لوگ جمال بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، مطلوب ہے قرآن نے خود کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو پسندیدہ خواتین ہیں ان سے شادی کرو۔ اس طرح عورتوں کو بھی اختیار دیا ہے، ان کی اجازت لینے کو کہا، اور کچھ اختیار کیا جاتا ہے دین کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر دیندار خاتون کو اختیار کر لو، اگر وہ دیندار نہیں ہوئی اس کی خوبصورتی اس کو برباد نہ کر دے۔ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیں تو بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ ایک خاتون کی وجہ سے ہوا کہ اس نے بڑی ہیل والی جوتی لی، جھوٹا باندھا، اور پوری وہ کنڈیشن اس نے بنا لی جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی ہے کہ جب ایسا معاملہ آ جائے تو قیامت قریب آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عاریات کاسیات مائلات ممیلات رؤوسہن کالنخل، کل اولاد کے متعلق رونے سے بہتر ہے ابھی سے ایک بہتر فیصلہ کر کہ دیندار خاتون کو اختیار کر، باقی چیزیں رب عطا کر دیتا ہے۔ حسن آج ہے کل ختم ہے، اس نے جھڑ جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ دین دنیا میں بھی فائدہ دے، آخرت میں بھی فائدہ دے؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، جب قرآن کے مطابق زندگی ہے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا اور ہاتھوں میں فوت ہو گیا، یجود بنفسی، نواسا سامنے فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کیا کہتے ہیں الا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، اے ابراہیم آپ کے جدا ہونے کا غم تو بہت ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس وقت بھی ہم وہی کلمات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے، کیونکہ ہر ایک انسان ایک وقت لے کر آتا ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ فرشتے ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتے، بعد میں بھی نہیں آتے۔ اگر فرشتوں نے کسی کا انتظار کرنا ہوتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے، ملک الموت آ گئے،
بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کائنات میں ہے کوئی؟ اگر دلی دکھ کا کسی کا لحاظ رکھنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا جاتا۔ وقت پر فرشتہ آ گیا، ساری بیٹیاں، ایک بیٹی کے علاوہ 2 بیٹی 3 بیٹیاں زندگی میں، ایک پھر دوسری پھر تیسری، تینوں بیٹیاں زندگی میں فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھ ہے۔ سب سے محبوب بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، اور عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں رشک نہیں آیا کہ کاش میں اس جیسی ہوتی۔ اللہ کے نبی مجھ سے اتنی محبت کرتے، میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ ادا کرتے جتنا رشک مجھے سیدہ خدیجہ بنا۔ اتنی محبوب بھی جس نے سب سے پہلے ساتھ دیا ہے، فوراً ساتھ دیا ہے۔ جب کہہ رہے نا زمبلونی، اس وقت بھی تاخیر نہیں کی، پھر تسلی دینے میں بھی تاخیر نہیں کی، کس کے پاس لے کر جانا ہے اس فیصلے میں بھی غلطی نہیں کی۔ اہل کتاب جو کتاب اللہ کو جانتا ہے اس وقت اس کے پاس لے کر گئے، اس وقت کتاب اللہ انجیل تھی، اس کے پاس لے کے گئے۔ اور تسلی ایسی بھی غم تھا لیکن نہیں انتظار ہوا نا۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایمان ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تقدیر کا جو عقیدہ ہے، جو علم ہے عقیدے کا، یہ انسان کو بہت سارے غموں سے بچا لیتا ہے۔ میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، اس کے لیے میں کوشش کر سکتا ہوں، اس کے بعد اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مل گیا ہے، استخارہ کرتے ہیں نا، استخارہ یہی ہے نا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک، اے اللہ تیرے علم کے ذریعے، تیرے فضل کے ذریعے، تیری قدرت کے ذریعے میں نہیں جانتا، وانت تعلم، تو جانتا ہے۔ آخر میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہم ان کان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ یہ میرے لیے شر ہے تو اس کو دور کر دے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری معیشت کے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، اے اللہ اگر شر ہے اس کو مجھ سے دور کر دے۔ واصرفنی عنہ، اس کو فقط دور نہیں کر، مجھے بھی اس سے دور کر دے، ہم دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیں۔ اے اللہ اگر خیر ہے، خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، اے اللہ میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے، میری معیشت کے لیے، میرے روزگار کے لیے اگر یہ فائدہ مند ہے، پھر میری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو اے اللہ مجھے یہ عطا کر دے۔ فیسر لی، فیسر لی، اللہ مجھے میرے لیے یہ آسان کر دے۔ ہم استخارہ کر کے آخر میں یہ بھی دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ ثم ارضنی بھی، اللہ پھر اس سے مجھے راضی کر دے، پھر جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا۔ وہ کسی چیز کے گھر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ہر بارے میں استخارہ کرتے ہیں نا، استخارے کے بعد کیا ہے کوئی چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی تو ہمیں کبھی غم نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ عظیم ذات سے کیا ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ہمارا، یہ ہمیں غموں سے بچاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے ابتدا کی ہے۔ ہاں اگر ذکر سے ابتدا نہیں کی، اپنی مرضی سے، اپنے سوچ سے، لوگوں کے تجربات کے مطابق چلتے رہے تو اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہو، مال و دولت ہے اور بہت ہے، کم نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن اندھا ہوگا، 2 سزائیں ہیں۔ یہ زندگی میں سکون کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ زندگی میں سکون اس لیے ختم ہو جاتا ہے الاثم ما حاک فی صدرک، ڈاکو سکون سے سو نہیں پاتا، کیوں؟ کچھ ان لوگوں کے چہرے یاد آتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی، کچھ قانون کا خوف ہوتا ہے، کچھ اپنے سے بڑے ڈاکو کا خوف ہوتا ہے، وہ سکون کی زندگی نہیں جی پاتا، حالانکہ ہوتا بہت ہے۔ چور، 2 نمبری کرنے والا، دھوکہ دینے والا، ہر وقت اس کو خوف ہوتا ہے میری دھوکہ دہی پکڑی نہ جائے۔ فراڈ کرنے والا ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے، لیکن کبھی ایماندار آدمی، آنیسٹ آدمی کو
سیدھی بات کر کے تجارت کرنے والے کو آپ نے خوف میں مبتلا نہیں دیکھا ہوگا، بھلے اس کے پاس کم پیسے ہو، اس کو پتہ ہے میرا کسٹمر ایک دفعہ گیا میری چیز استعمال کی پھر میرے پاس آئے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ آج وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کل دھکے کھا کے اس نے میرے پاس آنا ہے۔ ہاں یہ آدمی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، ہاں اس کا سینہ یہاں بھی سکون میں ہے، اور اس نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ جو زندگی گزارنے کا اس کو کہا گیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے وقت کو صرف کرنے میں بھی انسان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے ان سے کہا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، نمازیں نہیں پڑھی، ابھی وقت تھا۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے یہی انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، زیادہ وقت نہیں چاہیے، کیا کرے گا اللہ، تھوڑا سا وقت دے دے، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کہتے فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ وہاں جا کر صدقہ کروں گا اور تیرے نیک اور صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا، تیرے پیاروں میں سے بن جاؤں گا۔ حالانکہ جب زندہ تھا نا اللہ نے اس سے زیادہ نہیں مانگا تھا، جو اس کی استطاعت تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے، کتنی کس حد تک کا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور، پوری کھجور بھی نہیں، اگر کھجور کی قیمت 1 روپیہ لگائے آج بھی 50 پیسے میں جنت مل سکتی ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ایک کلمے کے ذریعے جنت مل سکتی، نہیں کمائی، اب کہتا ہے اللہ مجھے زندگی دے دے، لیکن اب یہ زندگی ملتی نہیں، پہلے فیصلہ کرنے کا اختیار تیرے پاس ہے، تو نے نہیں کیا، اب تیرے فیصلے کا اختیار ختم ہو گیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں نے بہت توجہ کی ہے، جو کہ انسان کا محنت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کوشش میں انسان رہتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ میں صالح محنت نہیں کر سکا، صلاحیتیں تھیں، بہت ساری انسان کے اندر خوبیاں تھیں، بہت ساری اسکلز انسان میں موجود تھیں، ان اسکلز کو خیر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہاں صالح کسے کہتے ہیں جو اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو، اپنے اندر موجود گنز کو اچھائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ اچھائی کون سی ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہاں جس کو لوگ اچھا کہیں وہ ضروری نہیں اچھا ہو، جس کو میں اچھا سمجھ لوں ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو۔ ایک صحابی رسول مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی آپ نے، حالانکہ وہ تو سوچ رہے اچھی ہے، 3 دفعہ بعد انہوں نے کہا بھی سے کہ اللہ کے نبی اس سے بہتر مجھے نہیں آتی، مجھے سکھلا دیجیے۔ ہاں خیر کیا ہے شر کیا ہے اس کا فیصلہ بھی تیرے رب نے کرنا ہے، کبھی قرآن میں اور کبھی اپنے رسول کی زبان کے ذریعے۔ ہم وہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کی وضاحت یہ حدیث پاک ہے۔ ہاں اگر یہ فیصلہ ابھی کر لیا نا ادھر اطمینان ہے۔ اطمینان کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ وفات سے شروع ہو جاتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ابھی سے بشارتیں شروع ہو گئی ہیں، اور قبر میں بھی جب وقت کی حفاظت کرتا رہا نا، وہ قبر میں بھی جا کر اس کا خیال رکھتا ہے۔ کیسے؟ مسر له الشمس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قبر میں اس کے لیے سورج ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ڈوب جائے گا، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنی تھی، یا نماز مغرب پڑھنا چاہتا ہے، یعنی پہلے سے اس کی تیاری ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، وہ کہتے ہیں نہیں اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تم اللہ کے مہمان ہو، اب تم اللہ کے مہمان ہو، اب اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں تو ایسی صورت والے جو جس کے انسان دیکھ کے ڈر جائے، گھبرا جائے، پھر جو کپڑا بھی لایا گیا وہ بدبودار ہے، پھر آسمانوں کی طرف گیا دروازہ نہیں کھلتا، اور اس کی روح بھی جسم کے اندر چھپتی رہتی ہے، اور اس کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کسی گیلے کپڑے کو ایک
کانٹے دار جھاڑی پر جا کر کھینچا جائے، یا پھر گیلی روئی کو گرم سراغ کے اندر سے کھینچا جائے، اس طرح اس کی روح باہر آئی تھی، کوئی عزت نہیں۔ ہاں یہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، کیوں؟ اس نے وقت پر فیصلے صحیح نہیں کیے وقت کے متعلق۔ ہاں ابھی آخری ٹائم ہے، اب یہ کرنا چاہتا ہے، اب نہیں ہے اس کے پاس۔ ہاں آخر وقت تک بھی کوشش ضروری ہے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، آخری کلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، داخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے سستی نہیں ہے۔ ہاں یہ وقت انتہائی اہم چیز ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بھی منع نہیں ہے، اب بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، دعوتیں بھی ہونی چاہیے، جمع بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ہماری محفلیں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے نا، یہ لکھتے ہیں۔ یہ زمین یہ بھی اپنے اندر ساری چیزیں محفوظ کرتی ہیں، اور یہ ارد گرد کی چیزیں بھی یہ ہماری گواہ ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، آنکھ، سب، یہ ہمارے ہاتھ، یہ پاؤں، یوم الدین تحدث اخبارہا، یہ سب، ہمارا دل بھی، اس سے بھی اللہ پوچھے گا۔ یہ سارے گواہ ہیں، لکھا جا رہا ہے اندر کیا ہے باہر کیا ہے، جو زبان سے ادا ہوا ہے وہ کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اب دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، کلمات کو اختیار کرنے میں اختیار ہے ہمارے پاس۔ ہم دوستوں کو گالیاں دیں یا دوستوں کو حدیث پاک سنائیں، ہم دوستوں کو اچھا مشورہ دیں یا دوستوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک ہے مذاق، وہ جائز ہے، ایک ہے مذاق اڑانا، کسی کی تنقیص، کسی کو نیچا دکھانا، اور اس کی عزت نفس کو، ایگو کو ٹھیس پہنچانا، ہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم جس طرح استعمال کر لیں۔ ہاں اگر اس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا تو قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی۔ اگر صحیح استعمال کر لیا ہے تو پھر انسان رب کے پاس جا کے عرضی کرے گا، اللہ میرے وہ بھائی نہیں ہیں، میرے وہ ساتھی نہیں ہیں۔ کون سے ساتھی؟ یصلون معنا ویصومون معنا، کہ ہم کٹھے نمازیں پڑھتے تھے، کٹھے روزے رکھتے تھے، ہماری گیدریں کیسی تھی، اور اگر گیدریں خراب ہو گئی تو انسان اس دن پچھتاتے ہوئے کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا، فلاں دوست نہ ہوتا میں جنت میں ہوتا، آج فلاں کی دوستی مجھے جہنم میں لے کر آئی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوستی اختیار کرنے میں ابھی اختیار ہے، کس کو دوست بنانا ہے، کس کی محفل اٹینڈ کرنی ہے، کس کی محفل میں نہیں بیٹھنا، کہاں کتنا وقت گزارنا ہے۔ ہاں اگر ہم نے ابھی سے فیصلہ صحیح کیا تو آخرت میں پچھتاوا نہیں ہوگا، نہیں تو پھر اس وقت عرضیاں ہوں گی، لیکن اس عرضیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ شاید ان کی گیدرنگ بھی صحیح ہو، گیدرنگ میں کوئی بری بات بھی نہ کرتے ہوں، لوگوں کی خیر خواہی بھی چاہتے ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کی خیر خواہی کرتے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان، صبر اور حق کی تلقین نہیں کرتے۔ ہاں ایسے دوست بھی پھر قیامت کے دن وہ کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ مع الرسول سبیلا، کہ رسول کا طریقہ اختیار کیا، لیکن ایمان رسول پر ہے، لیکن خیر کو پھیلانے کا جو طریقہ ہے نا وہ رسول کے دشمن والا اختیار کیا ہے، رحم سہم ان کے بارے اختیار کیا ہے، شادی بیاہ ان کے بارے اختیار کیا ہے۔ بعد میں انسان کہتا ہے یار میں اس کو منع کر دیتا۔ ہاں شادی کے موقع پر آپ نے بری چیزیں دیکھی، ابھی وقت ہے، وقت پر منع کر دیں، وقت گزر گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی بھی مہینہ موجود ہے، جماعت الثانی ہے نا، مہینہ ہے، دن بھی گنے جا رہے ہیں، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، لیکن اس کے روزے اگر چھوٹ جائیں، ابھی میں روزے رکھوں، کیا برابر ہو سکتا ہے ثواب؟ ابھی رات کو میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے ليلۃ القدر مل سکتی ہے؟ ہاں ایک وقت دیا ہے، اس وقت کو اسی وقت استعمال کرنا ہے۔ ابھی مینا موجود ہے، عرفات موجود ہے، مزدلفہ موجود ہے، کعبۃ اللہ بھی موجود ہے، وہ جمرات بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں انہیں کو حج کے احکام کہتے ہیں، یہی حج کی جگہ ہے۔
ابھی اگر کوئی شخص ان ساری جگہوں پر جا کر وہی سارے احکام بجا لائے اس کا حج ہو جائے گا؟ کیوں؟ کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ ہاں جو کام آپ نے وقت پر اور صحیح طرح کر لیا، اس کے متعلق صحیح فیصلہ کر لیا، تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اور اگر اس وقت کو غلط استعمال کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا عن عمری، اللہ عمر کے متعلق پوچھے گا، وعن شبابی، حالانکہ وہ جوانی اس عمر میں داخل نہیں تھی، لیکن یہ وقت ایک اسٹریم کا وقت ہے، سب سے اعلیٰ وقت ہے، اللہ اس کے متعلق علیحدہ سے پوچھے گا۔ ہاں یہ وقت ہمارا لکھا جا رہا ہے، اس کو استعمال کہاں کرنا ہے یہ فیصلہ ہم پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو صحیح چیزوں کے اندر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح گیدرنگ، صحیح دوستی اور صحیح محفلیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے دوستوں بری محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی اور ان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے اعمال میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واقول ما تسمعون۔